اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا الحمدللہ 24ویں پارے کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے ایک آیہ مبارکہ بہت سنی ہوگی جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہ آیہ مبارکہ تو آپ نے بہت سنی ہوگی، لیکن اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ شاید آج آپ پہلی مرتبہ سماعت کریں گے۔ اس سے آگے اہل جہنم اور اہل جنت کو کس طرح سے لے کے جایا جائے گا، اور اس سے آگے آپ سنیں گے سورۃ المومن میں کہ اللہ کے جو فرشتے خصوصاً جو حاملین عرش ہیں، عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ مومنین کے لیے کیوں استغفار کرتے ہیں اور کیا استغفار کرتے ہیں۔ اس طرح کی انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آج پیش کی جائیں گی۔ امید ہے آپ کو پچھلے دروس کی طرح یہ بھی پسند آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو میرے بندوں کو کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے کون ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو گنہگار ہیں رب تعالیٰ ان کو اپنا بندہ قرار دے رہا ہے۔ کیا فرما دے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس میں یہ جو اہم ایک اعلان کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے فرما رہا ہے کہ اے نبی تم فرما دو۔ اور مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو فرما بردار ہو وہ اپنا ہوتا ہے، جو ملازم ہر وقت اچھے کام کرے اور اچھے طریقے سے نوکری کرے وہ اپنا ملازم ہوتا ہے، باقی کو نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو گنہگار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو نیک ہے ان کو مان تو اپنی نیکیوں کا ہوگا۔ شاعر نے تو بڑی پیاری بات کی نا، شاعر کہتا ہے کہ نیک عمل تے مان نیکو کارانو، سرکار دا بوا کافی گنہارانو۔ تو جو نیک ہیں ان کو مان اپنی نیکیوں کا ہے، گنہگار کو کس کا آسرا؟ میرے اللہ کی ذات نے حضور کا در دکھا دیا اور فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ہر وہ بندہ جو کسی بھی حوالے سے نا امید ہے، صحت کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، اور دنیا داری کے جتنے معاملات ہیں، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اے میرے بندو اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اپنے رب کے حضور اپنی فرما برداری کر لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اس بات کی پیروی کرو جو بات تمہارے رب کی طرف سے تم تک پہنچتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطوا فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ عذاب آزمائش تم پر آ جائے تب تم افسوس کر رہے ہو کاش میں نے یہ پہلے کر لیا ہوتا۔ او تقول، یا تم یہ کہو لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ تو یہ ساری ایک سیکوینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو تم یہ کرو یہ کرو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 73، وسیق الذی، آیت نمبر 71 وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا،
اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ہانکنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس طرح ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو ہانک کے لے کے جا رہا ہوتا ڈنڈے کے ساتھ، اس طرح کافروں کو لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ حتی اذا جاؤا فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے کے قریب پہنچے گے تو ان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، تو جہنم کے جو فرشتے ہوں گے دروازوں پہ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا، تمہارے پاس رسول کی بات نہیں آئی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں آئی تھی، لیکن افسوس ہم اس بات پہ عمل نہ کر سکے، تو ان سے کہا جائے گا تم جہنم میں جاؤ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، سبحان اللہ، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اور جنتی جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف سواریوں پہ لے کے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے نا جنت کے دروازوں پہ تو ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزار کے آئے ہو، تم پر سلام ہو، اب اپنے رب کی اس نعمت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو کتنی پیاری گفتگو یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اس سے آگے سورۃ المؤمن میں حاملین عرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں، سبحان اللہ، ویؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا ربنا، اور مسلمانوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ گناہ کر کے تم بھول جاؤ لیکن اللہ کے فرشتے مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تیرے رحمت اور علم میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، جو تیری راہ پہ چلتے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے بچا لے۔ تو توبہ، گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کے حوالے سے، فرمایا یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے ساری چیزیں، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان پر اللہ کا کچھ بھی حال چھپا ہوا نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم، تو اس دن اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، پھر وہ خود ہی جواب دے گا آج ایک اللہ سب پر غالب ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج پیسے دے کے بچ جاتے ہو، آج سفارش کروا کے بچ جاتے ہو، اگر قیامت کے دن رب کے محبوب نے بھی سفارش نہ کی، پیسے تو وہاں پہ چلنے نہیں ہیں، جب رب کے محبوب نے سفارش نہ کی تو پھر کون سفارش کرے گا؟ تو اس لیے بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے موضوعات کو بحث کا موضوع بنا کر اپنا وقت ضائع کرو، وہی وقت اپنے اللہ کی ذات کے لیے مختص کریں، وہی وقت اپنی آخرت کے لیے لے کے آئیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرعون، حامان اور قارون کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے بڑے قریبی اور وزراء، مشیر کے درجے پہ یہ لوگ فائز تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم لوگ زکوٰۃ دو۔ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم سے اس لیے مانگتا ہے کہ یہ خود لینا چاہتا ہے۔ رب کی ذات نے فرمایا فرشتوں سارا مال اکٹھا کرو، مال اکٹھا کر کے سر پہ رکھ دیا، زمین پہ دنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مال کی محبت انسان کو اللہ کی نظروں سے، اللہ کی بارگاہ سے گرا دیتی ہے، اور اگر مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو یہی مال انسان کو اللہ کے
قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے آگے اور بہت پیاری آیت مبارک اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو لوگ برائی کریں گے اس کا بدلہ پائیں گے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد یا عورت اچھے عمل کرے گا وہ مؤمن اور وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، فاولئک يدخلون الجنۃ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے آگے جو عذاب قبر کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ لوگ جو کافر ہوں گے یہ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو حکم ہوگا اے آل فرعون اب جہنم کی طرف چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عذاب قبر برحق ہے، اور جو گنہگار ہوگا اس کو عذاب قبر ہوگا، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بہت پیاری آیت مبارکہ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو راشن دے رہے ہیں، اور کتنے لوگ اگر ان کے دروازے پر ایک سے زائد بار ایک ہی بندہ چلا جائے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، وہ دھتکار دیتے ہیں، وہ باتیں سناتے ہیں۔ لیکن یہ تیرے خالق کی بارگاہ ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے جب پکارو، جس وقت پکارو، جس دن پکارو، جن حالات میں مرضی پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اس پکار میں تم اگر اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو بلاتے ہو، شاید وہ کسی وقت نہ سنے، لیکن تمہارا رب ہر وقت تمہاری گفتگو کو سنے گا، تمہاری پکار کو سنے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری بارگاہ میں جھکنے کو عار سمجھتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو جہنم میں ذلیل ہو کر وہ جائیں گے۔ اس سے آگے سورۃ الحامیم السجدہ ہماری آج کی منزل میں شامل تھی۔ اس میں اصلاحی حوالے سے ایک بہت پیاری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جس بات کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے وہ سب سے پیاری بات ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ہاں اگر تم نے کسی سے قطع تعلقی کبھی کرنی بھی ہے، ہی احسن، تو اللہ کہتا ہے کہ اچھے انداز میں کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آج تو وہ تم اور وہ دشمن ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کل کو تم دوبارہ دوست بھی بن سکتے ہو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب تعلق توڑتے ہیں تو سارے اگلے پچھلے ریکارڈ برابر کر کے توڑتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سے قطع تعلقی کرنی بھی ہے تو اس انداز میں کرو، ایسی گفتگو کے ذریعے کرو، کل کو اگر دوبارہ ملاقات کرنی ہو تو کوئی شرمندہ نہ ہو، کسی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ ہمیں کاش اس انداز میں تعلق توڑنے کی اور ایک دوسرے سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارا ساتھ دیں، سبسکرائب کروانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے۔ شکریہ۔